بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 56 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وَإِنِ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق فَيَتَضَرَّرُ بِهِ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ لِأَنَّهُ عَقْدٌ آخَرُ وَالثَّمَنُ هُوَ الْعِوْضُ عَنِ الدَّارِ قال رضي الله عنه وهذه حيلة أخرى تعم الجوار والشركة فيباع بأضعاف قيمته ويعطى بها ثوب بقدر قيمته إلا أنه لو استحقت المشفوعة يبقى كل الثمن على مشتري الثوب لقيام البيع الثاني فَيَتَضَرَّرُ بِهِ۔ آئیے اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنِ ابْتَاعَهَا کہ اگر مشتری نے گھر کو خریدا ایک ثمن کے بدلے میں، ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا پھر اس نے بائع کو کپڑا دے دیا اس ثمن کے عوض میں، تو پس شفع ثمن میں ہوگا دون الثوب، پس شفع ثمن کے ذریعے ہوگا، کپڑے کے ذریعے نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ عَقْدٌ آخر اس لیے کہ کپڑا دینا یہ ایک دوسرا عقد ہے اور گھر کا عوض تو وہ ثمن ہی ہے۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں یہ ایک اور حیلہ ہے جو جوار اور شرکت، پڑوس اور شرکت دونوں کو عام ہے۔ فَيُبَاعُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ لہذا گھر کو اس کی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ کر کے بیچا جائے، وَيُعْطَى بِهَا ثَوْبٌ اور اس کی قیمت کے بقدر کپڑا دے دیا جائے، الا مگر یہ کہ اگر اس دار مشفوعہ میں کوئی حقدار نکل آیا تو مشتری ثوب پر پورا ثمن باقی رہے گا، لقیام البیع الثانی اس دوسری بیع کے قائم ہونے کی وجہ سے، فَيَتَضَرَّرُ بِهِ لہذا بائع کو اس سے نقصان پہنچے گا۔ سبق کی وضاحت سے پہلے ہم اس نقشے کو دیکھ لیں تو اس سے سبق کا سمجھنا آسان ہوگا۔ آج کے سبق کے اہم نکات یہ ہیں۔ احمد نے ایک مکان بیچا، سعید خریدار ہے، تو اس مکان کی اصل ثمن 10 لاکھ تھی، یعنی اصل قیمت کہہ لیں کہ مارکیٹ میں جو اس کی اصل قیمت تھی، مارکیٹ ویلیو صرف 10 لاکھ ہے، لیکن انہوں نے آپس میں 50 لاکھ فرض کی کہ بھائی ہم سے اگر کوئی پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ یہ گھر اس کا سودا 50 لاکھ میں ہوا ہے، بائع سے پوچھے تو وہ بھی یہی بتائے کہ میں نے 50 لاکھ میں بیچا ہے، مشتری سے پوچھے تو مشتری بھی یہی کہے کہ اس کی اصل قیمت 50 لاکھ ہے۔ تو اب کیا اصل ثمن دی گئی؟ نہیں، اصل ثمن نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شفیع کو شفع سے باز رکھنا چاہتے ہیں، اس کو شفع نہیں دینا چاہتے، تو اب انہوں نے آپس میں جب 50 لاکھ فرض کی تھی تو 50 لاکھ دینا چاہیے، تو کیا انہوں نے 50 لاکھ ثمن دی؟ تو کہتے ہیں نہیں، 50 لاکھ نہیں دی۔ پھر کیا دیا؟ کہتے 10 لاکھ قیمت کے برابر کپڑا دے دیا کہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے برابر انہوں نے آپس میں کپڑے کا لین دین کر لیا۔ مشتری نے اتنا کپڑا جو مارکیٹ میں 10 لاکھ میں فروخت ہو جائے، اتنا کپڑا اس نے بائع احمد کو دے دیا۔ کہتے یہاں تک تو یہ صورت اچھی نظر آتی ہے کہ اس کے ذریعے شفیع کے شفع سے بچا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ جب ہر طرف 50 لاکھ بتائی جا رہی ہے تو 10 لاکھ والا مکان 50 لاکھ میں یا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ تو اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی گھر جو احمد نے بیچا، سعید نے خریدا، احمد کے گھر میں اس کا بھائی حامد حصے دار نکل آتا ہے۔ حصہ دار کیا کہ اصل میں یہ گھر سارا تھا ہی حامد کا،
احمد کا تو قبضہ تھا، کاغذات میں اصل یہ گھر حامد کا تھا۔ اب جب حامد کی توجہ اس طرف ہوئی کہ میرا بھائی احمد میرا گھر استعمال کر رہا تھا، تو اس کو ایک دن شک گزرا کہ اس گھر سے تو سعید نکل رہا ہے۔ تو اس نے سعید سے پوچھا کہ سعید آپ کیسے یہاں پہ؟ تو سعید نے بتایا کہ کل ہی آپ کے بھائی احمد نے یہ مکان مجھے فروخت کر دیے۔ تو حامد نے سعید سے کہا کہ سعید آپ میرے ساتھ آؤ۔ تو حامد سعید کو اپنے ساتھ لے گیا اور اس کو اپنے گھر میں جا کر بٹھایا جہاں وہ اس وقت رہائش پذیر ہے۔ تو اس اندر بٹھا کر وہ گھر سے کاغذات اٹھا کر لے آیا۔ اس مکان کے ملکیتی کاغذات اس نے آ کر دکھائے کہ دیکھو سعید، یہ گھر جو تم نے میرے بھائی احمد سے خریدا ہے، یہ گھر احمد کا نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کو وہاں رہنے کے لیے بٹھایا ہوا تھا۔ اصل میں یہ گھر، یہ رقبہ میرے نام ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو یہ تو میرا حق ہوا، یہ تو اس کا ہے ہی نہیں، اس نے کیسے بیچ دیا؟ تو کہتے ہیں یہاں معاملہ خراب ہوگا کہ اگر کوئی حقدار نکل آیا اور اس نے آ کر اس کے پیسے مانگے۔ حامد سعید سے کہتا ہے کہ چلو سعید کوئی بات نہیں، میں آپ سے گھر واپس نہیں لیتا، آپ نے بڑی مشکل سے سامان یہاں منتقل کیا ہے اور اس گھر میں اپنا سامان سیٹ کیا، مکان تو میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس کی جو ثمن ہے وہ مجھے ادا کریں۔ تو اب ثمن تو مشہور تھی 50 لاکھ کہ انہوں نے آپس میں، احمد اور سعید نے آپس میں 50 لاکھ میں سودا کیا ہے۔ لہٰذا حامد جو حقدار نکلا ہے اس نے اپنے کاغذات دکھائے ہیں، اب وہ مشتری سے، کیونکہ گھر تو فی الوقت مشتری کے پاس ہے، لہٰذا یہ کاغذات وہ مشتری کے حوالے کرے گا 50 لاکھ میں، کہ اس کی اصل قیمت جو اب فرض کی گئی ہے مارکیٹ میں اور انہوں نے وہ مشہور کیے، حالانکہ مارکیٹ ویلیو اس کی ہے 10 لاکھ لیکن انہوں نے مشہور 50 لاکھ کی کہ ہمارا تو سودا 50 لاکھ میں ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں جب حقدار نکل آیا ہے تو حقدار تو اس سے 50 لاکھ لے گا اور یہ 50 لاکھ ایک دفعہ مشتری ادا کرے گا، لیکن ایک دفعہ ادا کرنے کے بعد مشتری نے یہی 50 لاکھ بائے سے واپس لینا ہے، تو اب مشتری بائے سے 50 لاکھ لے گا۔ کیوں 50 لاکھ کیوں لے گا؟ اس لیے کہ مستحق عقد اول میں نکلا۔ یہاں اصل میں 2 عقد ہوئے تھے کہ جو ان کا پہلا عقد تھا وہ 50 لاکھ میں ہوا تھا کہ احمد نے مشتری سے کہا کہ یہ گھر اصل میں تو 10 لاکھ کا ہے لیکن میں آپ کو یہ گھر 50 لاکھ میں بیچتا ہوں، تو یہ عقد اول ہے۔ تو کیا یہاں 2 عقد ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں ہوئے تو نہیں، لیکن یہاں ظاہراً 2 عقد بن چکے، ان کا ارادہ تو ایک ہی عقد کا تھا لیکن 2 عقد بن گئے۔ تو اب جب 2 عقد ہو گئے تو ہم دیکھیں گے کہ جو پہلا عقد ہے وہ بائع اور مشتری کے درمیان 50 لاکھ میں ہوا۔ دوسرا عقد یہ ہے کہ مشتری نے 50 لاکھ نہیں دیا، مشتری نے اس 50 لاکھ کے عوض میں کپڑا دیا، گویا کہ کپڑا بیچا اور اس کپڑے کی قیمت کے طور پہ اس نے 50 لاکھ روپے وصول کیے۔ تو یہاں جو حقدار نکلا ہے حامد، جو حقدار ہے وہ عقد اول میں ہے، عقد اول 50 لاکھ والا اور عقد ثانی کپڑے والا، تو لہذا حقدار اس کا حق جس عقد میں نکلا ہے لہذا اسی عقد کو مد نظر رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ وَإِنِ ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ، اور اگر سعید نے ایک گھر ثمن کے بدلے میں خریدا، اب وہ ثمن تھا 50 لاکھ، ثم دفع الیہ ثوبا عوضا عنہ، پھر اس نے ثمن نہیں دیا بلکہ اس ثمن کے عوض میں اس نے کپڑا دے دیا، تو اب جو شفع ہے وہ ثمن کے عوض ہوگا، یعنی اگر شفیع عبداللہ شفع کر کے گھر لینا چاہے تو وہ ثمن ادا کرے گا، 50 لاکھ دے گا، دون الثوب کپڑا دے کر وہ شفع نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرا عقد ہے، دفع الثوب کپڑا دینا یہ ایک الگ عقد ہے۔ اصل میں جو پہلا عقد ہوا ہے وہ 50 لاکھ پہ ہوا ہے، والثمن هو العوض عن الدار، کہ اصل میں اس گھر کا عوض وہ ثمن ہے جو پہلے طے ہوئی ہے، کپڑا تو دوسرے عقد کا حصہ ہے۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَهَذِهِ حِيلَةٌ أُخْرَى، یہ ایک اور حیلہ ہے، یہ ایک ایسا حیلہ تعم الجوار والشرکت، جو شرکت اور جوار دونوں کو گھیر لے گا،
اور شرکت والے کو بھی حق شفا سے محروم کرے گا، اور جوار جو پڑوس کی وجہ سے حق شفا کرنا چاہ رہا تھا اس کے حق شفا سے بھی اس کو محروم کر دے گا۔ تو گویا کہ اس کے اندر عمومیت ہے کہ اس سے جو شرکت والا ہے وہ بھی باہر نکل جائے گا، وہ بھی شفا نہیں کر سکے گا، اور جو جوار ہے پڑوس کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ تو صاحب ہدایہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اچھا جی وہ کیسا طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو کہتے ہیں فَيُبَاعُ بِأَضْعَافِ قِيمَتِهِ، کہ وہ گھر اپنی اصل قیمت سے کئی گنا بڑھا کر فروخت کیا جائے۔ گھر کی جو اصل قیمت تھی وہ تو 10 لاکھ ہے، لیکن اس گھر کو 10 لاکھ میں نہیں بیچا گیا، بلکہ 20، 30، 40، 50 کئی گنا بڑھا کر اس کو 50 لاکھ میں بیچا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس نے 50 لاکھ نہیں دیا، وَيُعْتَى بِهَا، کہ اس 50 کے عوض میں دیا گیا اس کو کیا؟ ثوبن، کپڑا۔ 50 لاکھ نہیں دیا اس کو کپڑا، اور وہ کپڑا 50 لاکھ کا تھا؟ کہتے نہیں وہ کپڑا 50 لاکھ کا نہیں تھا، بقدر قیمتہ، جو اس کی اصل قیمت تھی 10 لاکھ، تو کپڑا اس کو 10 لاکھ کا دیا۔ اگر 50 لاکھ کا دیتے کپڑا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بننے والا تھا، لیکن جب انہوں نے کپڑا 10 لاکھ کا آپس میں رضامندی کے ساتھ لین دین کر لیا، تو اب یہاں معاملہ ایک صورت میں خراب ہو سکتا ہے۔ بظاہر تو ان کا معاملہ ٹھیک ہے اور شفیع حق شفا سے محروم ہو جائے گا کہ 50 لاکھ طے کر کے مشتری 10 لاکھ کا کپڑا دے دے۔ کیوں کہ شفیع اگر یہاں شفا کرنا چاہے تو وہ کپڑا دیکھ کر شفا نہیں کر سکتا کہ احمد مشتری سے کپڑے کی ایک گاڑی وصول کر رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ اس کا اصل سمن تو کپڑا ہی ہے، تو کپڑا تو میرے پاس 2 گاڑیاں رکھی ہیں میں دے دیتا ہوں۔ بلکہ شفیع اگر شفا کرنا چاہے گا تو وہ اصل سمن یعنی 50 لاکھ دے کر ہی شفا کر سکتا ہے۔ انہوں نے 50 لاکھ رکھی ہی اسی لیے ہے تاکہ شفیع کے شفا سے محروم ہو جائے۔ الا انہ سے ایک صورت بیان کر رہے ہیں جس میں نقصان کا اندیشہ ہے، بائع کو نقصان ہوگا۔ الا انہ لو استحقت المشفوعۃ، اگر اس دار مشفوعہ میں کوئی حقدار نکل آتا ہے، حامد کاغذات لے آتا ہے اور دکھاتا ہے کہ دیکھو احمد میرے بھائی کا تو اس میں حصہ ہی کوئی نہیں، یہ تو سارا گھر میرے نام ہے۔ تو اب قاضی کے پاس معاملہ گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، مشتری سے کہا کہ سعید صاحب یہ مکان آپ حامد کے حوالے کر دیں کہ اس مکان کا اصل مالک تو حامد ہے، احمد ہے ہی نہیں، اس سے آپ نے کیسے خرید و فروخت کر لی؟ تو اب کیا ہوگا؟ کہتے یہاں معاملہ بگڑ رہا ہے، مشکل بن رہی ہے۔ یبقى کل الثمن علی مشتری الثوب، باقی رہے گا کل ثمن مشتری الثوب، کپڑا خریدنے والے پر۔ کپڑا خریدنے والا کون ہے؟ بائع احمد، کہ بائع احمد نے 50 لاکھ لینے کے بجائے اس نے 50 لاکھ میں سعید مشتری سے اتنا کپڑا خرید لیا تھا جس کپڑے کی قیمت 10 لاکھ بنتی تھی۔ تو گویا کہ یہ دوسرا عقد بن گیا۔ اصل ثمن تو ان کی آپس میں طے ہوئی تھی 50 لاکھ، لیکن اس نے 50 لاکھ نہیں لیا تھا، 50 لاکھ کے عوض میں اس نے 10 لاکھ کا کپڑا خرید لیا، کہ جو اس مکان کی اصل مارکیٹ ویلیو تھی وہ تقریباً 10 لاکھ کی تھی، تو اس نے 50 کے عوض میں 10 لاکھ کا کپڑا خرید لیا۔ تو یہ ایک دوسری بے ہو گئی، لقیام البیع الثانی، کہ اب ان کے درمیان ایک اور بے قائم ہو گئی۔ فیتضرر بہ، تو اب اس میں ضرر لاحق ہوگا کہ جب حصہ دار اپنا حصہ وصول کرے گا، اس میں اس طرح کے نقصان کا اندیشہ موجود ہے کہ اگر کوئی حقدار نکلے، لیکن اگر کوئی حقدار نہیں نکلتا تو پھر ان کا معاملہ درست ہے اور شفیع کے شفا سے محروم ہو جائے گا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔